السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق آن لائن۔ ناظرین، آج ہم دا گریٹ ہٹلر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہٹلر جس نے ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کی تھی، لیکن آج ہم اس کے آخری وقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو گولی مار لی، اور ساتھ میں یہ بھی وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جسم کو اور اس کی بیوی کے جسم کو آگ لگا دی جائے اور کسی کو اس کا جسم نہ ملے۔ 25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو انہوں نے اپنے باڈی گارڈ کو فون کیا اور کہا کہ میں نے خود کو گولی مارنی ہے، تو میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دینا۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ صرف اینٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بینکر میں رہتے تھے۔ چانسلر کے باغ میں صرف اس وقت جاتے تھے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلونڈی کو ٹہلانا ہوتا تھا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور دوپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اسی بینکر میں تھیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بینکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بینکر میں اس آس میں بیٹھے ہوتے کہ خدا ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی مار دیں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ باقی ساتھیوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع البرٹ سپیر بینکر کے پاس ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ بعد میں سپیر نے اپنی یادوں کو مجتمع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آخری ایام میں ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ دی لائف اینڈ دی ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کتاب میں مصنف رابرٹ پائن لکھتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ اس شادی کا انتظام کون کرے گا جو ہٹلر اپنی موت سے ایک دن پہلے اپنی گرل فرینڈ سے کرنا چاہتے تھے۔ ہٹلر کو یاد آیا کہ گوئبلر نے والٹر ویگن سے شادی کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہاں سے ڈھونڈا جائے۔ ایک سپاہی بڑی مشکل سے ان کے آخری خطبے کے ساتھ انہیں ہٹلر کے بینکر پر لایا تھا، لیکن وہ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا بھول گئے۔ وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع سے ہونے ہی والی تھی کہ گوئبلر نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورمن ایوا براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ ان کی شادی کے سرٹیفکیٹ پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کے وقت تھا، لہٰذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور ان کا سبزی خور باورچی بورمن گوئبلر، میگڈا گوئبلر، جنرل کربس نے شرکت کی تھی۔ ایوا ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جام اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب ہی پی تھی، لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے رہے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر پرسکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنی فوجی جنرلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت فوج کسی بھی وقت ان کے بینکوں میں گھس سکتی ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کے سائنائڈ زہر کے کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ بلونڈی جو کہ اس کے کتے کا نام تھا، اس کے سیکنڈوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ کتے کی موت کے بعد اس نے بلونڈی اور اس کے 6 پلوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیا اور اس ڈبے کو چانسلر گارڈن لایا گیا۔ اس کے پلے اپنی ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ 200 لیٹر پیٹرول لانے کا حکم دیا گیا۔ اسے پیٹرول کی کنستروں میں بھر کر
और इसी बैंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। इसके साथ उसकी अहलिया इवा ब्राउन भी थीं। इसके बाद हिटलर अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। सब सरगोशियाँ कर रहे थे कि उसी के साथ ही हिटलर की ज़ाती सेक्रेटरी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। जब दरवाज़ा खोला गया तो हिटलर का सर मेज़ पर देखा। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया और जिससे उसकी तरफ का गोलदान नीचे गिर गया और टूट गया। इवा ब्राउन ने सोफे पर गिरी पड़ी थी। उसने गहरे नीले और सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। इसके बाद हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और इसे हंगामी दरवाजे से चांसलर के बाग तक ले गया। इवा ब्राउन की लाश पिलाई गई। जब हिटलर के पास वहां से गुजरे तो उसकी टांगें लटकी हुई थीं। कोई हिटलर के सवाने निगार अयान कृशा लिखते हैं कि इस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बैंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब उनकी लाश को आग लगा दी गई तो सब ने अपने हाथ उठाए और हेल हिटलर कहा, यानी जिसका मतलब था जिंदाबाद, हिटलर जिंदाबाद। बैंकर वापस लौट गए और उस वक़्त तेज़ हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे मुलाजमीन को भेजकर उसकी लाश को दफना दिया गया। कुछ दिन बाद जब सोवियत फ़ौजों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था ने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं। नाज़रीन, ये थी आज की एक वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।